وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث جلی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سمجیت و جلال میں ہدیہ تحمید اور ہدیہ تشکر اور حضور فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی کلمات طیبات اور نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی مکرم و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ الکریم کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ربیع الاول شریف کے ماہ بعد ربیع الثانی شریف اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ
ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلا۔ ربیع الاول پہلی بہار ہے کہ اس میں سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اور ربیع الثانی دوسری بہار ہے کہ اس میں حضرت سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد ہے۔ ان دونوں مہینوں کو اللہ پاک نے بڑا شرف اور عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا مقام اور مرتبہ اولیاء میں ایسے ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام میں نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور کوئی ولی اس وقت تک ولی بنتا نہیں جب تک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ولایت کی مہر نصیب نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے ملفوظات شریف میں ارشاد فرمایا کہ کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں آیا اور قیامت تک نہ آئے گا جس میں کوئی نہ کوئی غوث دنیا پر موجود نہ ہو، اور وہ غوث جو ہے وہ اکیلے تشریف فرما نہیں ہوتے بلکہ ان کے دو وزیر ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ایک غوث اور دو وزیر۔ پھر فرمایا کہ غوث اکبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور آپ کے دو وزیر ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے ظاہر مثال شریف کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور آپ کے وزراء کے نام نامی اس میں گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور آپ کے دونوں وزیروں کے نام ایک حضرت عثمان غنی ہے، ایک مولا مشکل کشا ہے حیدر کرار ہے۔ پھر اسی طرح بالترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور وزراء حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے اور حضرت امام حسن مجتبی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ خود مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور آپ کے وزراء حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالترتیب حضرت امام حسن عسکری تک یہ غوثیت کا سلسلہ چلا، اور حضرت امام حسین سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک یہ غوثیت کا سلسلہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں چلتا رہا۔ جب حضرت امام حسن عسکری نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی کے ظہور تک جس شخصیت کو غوثیت کا مقام عطا فرما دیا گیا ہے، اس ہستی پاک کا نام
القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک اور بات نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ قطبیت 3 شخصیات میں اللہ نے تقسیم فرما دی. ان میں سے قطب اکبر حضرت امام حسن مجتبی، قطب اوسط حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی ذات، اور قطب آخر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر وجہ بھی ساتھ علماء نے بیان فرمائی، اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ امامت حضرت امام حسن عسکری تک اللہ پاک نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل کو عطا فرمائی، اور قطبیت میں حضرت امام حسن کو پہلے منتخب فرمایا. دوسری شخصیت حضرت غوث پاک کی شخصیت ہے، اور تیسری شخصیت حضرت امام مہدی کی ہے. فرماتے ہیں قطبیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں سے کسی کو حصہ عطا نہیں ہوا، بلکہ پہلے قطب بنے حضرت امام حسن، دوسرے قطب بنے حضرت غوث پاک، اور تیسرے قطب ہوں گے حضرت امام مہدی. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حضرت امام حسن کی شان اور عزت یہ کہ آپ کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، اور عظمت و شان یہ ہے آپ کی کہ آپ نے امت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور سرداری کی سند لیتے ہوئے، عمل فرماتے ہوئے خلافت کو قربان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کی قربانی کے بدلے میں آپ کو شان یہ عطا فرمائی کہ قیامت تک قطبیت میں آپ کی نسل کو شرف عطا فرما دیا. آپ نے کیونکہ خلافت کی قربانی دی اور خلافت کو چھوڑ دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. اب اللہ پاک نے شان یہ عطا فرمائی کہ قطب اکبر خود ہیں حضرت امام حسن مجتبی. آپ کی نسل میں حضرت غوث پاک تشریف لائے، انہیں قطب اوسط بنایا. اب قیامت تک کوئی ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حضرت غوث پاک کی بارگاہ سے ولایت کی سند حاصل نہیں کر لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے ولی نے عرض کی، خواب میں حضور تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر عبد القادر جیلانی کا قدم ہے. حضور آپ فرمائیں یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیوں ایسا نہ کہے، میرا بیٹا عبد القادر تمام اولیاء کا سردار ہے، اور تمام اولیاء کو سند ولایت کی عطا کرتا ہے، اور وہ عطا کیوں نہ کرے، نگرانی محمد مصطفیٰ خود فرمایا کرتا ہے. حضور نے فرمایا نگرانی میں خود کرتا ہوں. اب جب کوئی ولی پیش کیا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ولایت کی درخواست ہے اسے بھیجتے ہیں اپنے بیٹے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، جسے یہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیا. تو قطبیت حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہزادے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پاک کو اگر دیکھا جائے ولادت سے لے کر وقت آخر
کمالات ہی کمالات نظر آئے۔ اور قبل از ولادت جس خانوادے کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اور جو قریب کے رشتے اللہ پاک نے عطا فرمائے، ہر وہ رشتہ بڑا اعلیٰ اور اپنے وقت کے اولیاء کامل۔ حضرت عبداللہ سومی آپ کے نانا جان، اور ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سفینۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سومی کا کشف میں مقام یہ تھا کہ قال یخبرنا، خبر دیا کرتے آپ، کس چیز کی خبر دیا کرتے؟ اس چیز کی خبر دیا کرتے جو ابھی واقع ہوئی نہیں ہوتی، ابھی واقع نہیں۔ یخبرنا بالامر قبل وقوعہ، ابھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو آپ خبر واقع کی دیا کرتے، اور جب واقعہ رونما ہوتا اور لوگ اسے دیکھتے اور لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ حالات اور واقعات رونما ہوتے تو لوگ کہتے بالکل ویسا ہوا ہے جیسا عبداللہ سومی بیان فرما گئے۔ نانا اور والد گرامی، وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے سیب والا، کہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے، ایک سیب کی معافی کے لیے کتنے سال آپ نے خدمت میں گزار دیے۔ لیکن میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محتسب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ بادشاہ وقت کے شراب سے بھرے مٹکے بازار سے اس کے فوجی لے کر گزر رہے، آپ نے جب دیکھا کہ شراب کے مٹکے سریعام جا رہے ہیں تو آپ نے روک لیا فوجیوں اور کہا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ کی شراب ہے، اس کے محل میں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے لٹ اٹھائی اور مٹکے بادشاہ کے ریڑے پہ لدے ہوئے توڑ دیے۔ بڑے جرأت والے آدمی، بہادر تھے، نڈر تھے۔ جب بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے مٹکے کیوں توڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے محتسب بنایا ہے، احتساب کرنے والا بنایا ہے، میرے سامنے اگر کوئی شرع کے خلاف کام ہوگا تو ابو موسیٰ اسے روکے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے طاقت سے روکے گا۔ وہ متاثر ہوا، اس نے کہا نہیں آئے کہ میں اپنی سلطنت میں آپ کو محتسب کا عہدہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ ذرا غور کر اور اپنے ہوش حواس میں رہ کے بات کر، جسے اللہ محتسب بنائے اسے تو کیا کر، جسے اللہ نے محتسب بنایا اسے تو محتسب کیا بنائے گا؟ ہماری ڈیوٹی یہ بارگاہ الہی سے لگی ہے اور ہم اسے مکمل کرتے رہیں گے۔ آپ کی پھوپھی جان کی شان یہ ہے، احباب قحط آ گیا بغداد شہر میں اور بڑا عرصہ ہوا بارش نہیں ہوتی، لوگ قحط سے تنگ آئے اور کیفیت یہ بنی کہ اب جانور بلک رہے ہیں، لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہوا اور اناج کم پڑ گیا۔ تو آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک دن جھاڑو پھیرا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رب انا کنست فرج انت، باری تعالیٰ جھاڑو لگا کے صفائی میں نے کر دی ہے، پانی کا چھڑکاؤ تو کر دے۔ احباب یہ کہنا تھا، اسی وقت بادل آسمان پہ آتے ہیں اور بارش جاری ہو جاتی ہے۔ کہا کہ میں جھاڑو میں دیتی ہوں، باری تعالیٰ پانی کا چھڑکاؤ تو فرما دے۔ بارش بڑے عرصے سے نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے
بارش عطا فرما کے قحط سے نجات عطا فرما دے۔ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر احمد الجبار، جن کی نگاہ نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، جن کی زبان سے کبھی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی، جس کے کان نے کبھی نامحرم کی آواز نہیں سنی، اور جس کے ذات نے کبھی شرع کے خلاف کام کوئی نہیں کیا، جب آپ کی گود میں حضرت غوث پاک تشریف لائے ہیں، وقت سحر دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد سارا دن دودھ نوش نہیں فرماتے، 3 دن گزرے اسی کیفیت میں، جب افطار کا وقت آتا آپ دودھ نوش فرماتے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں لگتا ہے اللہ نے مجھے پیدائشی ولی عطا فرما دیا۔ ابھی شیر خارجی کی کیفیت ہے، کوئی احکام شرع نافذ نہیں ہوئے، عمر بلوغت کی نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ نافذ احکام ہونے سے پہلے بھی شرع کے خلاف کام کوئی نہیں کرتے۔ رمضان آیا تو شیر خارجی میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ پھر تھوڑی سی عمر بڑھتی اور مکتب جانے لگتی، کہاں؟ مکتب، مدرسے، استاذ کی بات کرا۔ اللہ آپ خود بیان کریں، آپ کی سیرت کی جتنی کتب ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسہ کے لیے گھر سے نکلتا تو فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ، میں دیکھتا کہ ملائکہ، اللہ کے فرشتے، یمشی حولی، میرے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایک اچنبے کی بات نہیں ہے، میں خاص بات کرنے لگا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے، اس کے قدم جس راستے پہ لگتے ہیں اس راستے پہ اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی طالب علم ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی ایسا ہوتا ہے ان سے کلام کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا ہوتا ہے ان کی آواز کو سن سکتا ہے، کوئی نہیں سن سکتا۔ اگر آپ ہوں یا میں ہوں، عام آدمی ہو، اگر اپنی سماعت کی طاقت سے سنتا ہو تو نہیں سنتا، اگر ولی ہو اللہ کی طاقت سے سنتا ہے، ملائکہ کی آواز کو بھی سننے والا بن جاتا ہے۔ اور جب اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہوتا اللہ کا ولی ہے، طاقت دیکھنے کی رب کائنات عطا کرتا ہے، تو احباب فرشتوں کی زیارت بھی کرتا ہے، اور جب زبان اس کی طاقت سے بولتی ہے تو فقط زیارت نہیں کرتا، ان سے کلام بھی کیا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے مکتب کے لیے نکلتا، حصول علم کے لیے، اب آپ اس قدر علم ولایت کا خاصہ ہے، جو شخص عالم نہ ہو اللہ کا ولی بن سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہے، جو جتنا زیادہ عرصہ نہانے کی کوشش نہ کرے لوگ اسے ہی پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جسے یہی نہیں پتا کہ الرحمن اور الرحیم کا معنی کیا ہے، جسے بسم اللہ کا معنی نہیں پتا، اور فقط جذب کسی کیفیت بنا کے وہ کسی راستے پہ پڑا ہے اور شرع کا اسے کچھ خیال نہیں، لوگ سمجھنے لگتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی ولی ہے کہ یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگوں اللہ کا ولی لوگوں کے ساتھ وہی بات کیا کرتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والی۔ آپ کہیں گے جی جو الرحمن الرحیم کی آپ نے بات کی، میں سادہ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اب آپ جی قدر الرحمن کا مادہ بھی رحمت ہے،
الرحیم کا مادہ بھی رحمت ہے۔ اب آپ ذکر رحمت سے نکلے ہوئے دو لفظ ایک جملے میں استعمال اللہ پاک نے کیے۔ عام طور پر کلام میں سمجھا یہ جاتا ہے ایک ہی مادے سے دو لفظ استعمال کرو ثقیل ہوتے ہیں، ایک ہی معنی کے دو لفظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے۔ اگر ایک لفظ سے بات سمجھائی جا سکتی ہے تو دو لفظوں کا استعمال کیوں نہ کیا جائے؟ اللہ نے رحمان کا بھی استعمال کیا، رحیم کا استعمال بھی کیا، معنی تقریباً ایک ہے لیکن حقیقتاً اور کلیتاً ایک نہیں۔ اب آپ ذکر رحمان کا معنی یہ ہے اس کی رحمت وسیع ہے، ہر ایک کو عطا ہو رہی ہے، فرش والے کو بھی ملتی ہے، عرش والے کو بھی ملتی ہے، جانور کو بھی ملتی ہے، انسان کو بھی ملتی ہے، نیک کو بھی ملتی ہے، بدکار کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے۔ یہ ہے الرحمن کا معنی، اور رحیم کا معنی یہ ہے اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ قیامت تک ہر کسی کو رحمت دے رہا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا محبوبہ پہلے صفت رحمان کا اظہار ہوتا رہا، اب صفت رحیم کا اظہار ہوگا۔ بھائی تعالیٰ یہ صفت رحیم کیا ہے؟ کہا پہلے ہر کسی کو عطا کرتا تھا، اب ہر کسی کو نہیں، فقط تیرے غلاموں کو عطا کیا جائے گا۔ اب فقط تیرے غلاموں کو عطا کیا جائے گا۔ رحمان کی وصف میں باری تعالیٰ سارے شریک تھے، رحیم میں محبوب کے غلاموں کو فقط رحمت عطا کرتا ہے۔ اب ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب تو بھی رحیم ہے، ہم بھی رحیم ہے، تو رحیمی کا اپنا حق ادا کر، ہم اپنا حق ادا کریں گے۔ بھائی تعالیٰ میں کیا کروں؟ اللہ فرمائے گا محبوب تو رحمت کر، اپنے سر کو جھکا، ہم رحمت کریں گے، تجھے راضی فرما لیں گے۔ جس کو یہ نہیں پتا رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے، بس لٹیں بڑی بڑی رکھ لینا، اور لوگوں کی کیفیت یہ کہ بے علموں کی گاڑیوں کو بوسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو کتاب کا علم رکھنے والا ہے، سنت رسول کا علم رکھنے والا ہے۔ اور حضرت امام ایک بڑے بہت بڑے عارف گزرے ہیں، عارف باللہ، حضرت کاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور بیان فرمائیں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو دو کافوں کے درمیان کا علم رکھتا ہے۔ دو کافوں کے درمیان کا علم رکھتا ہے۔ یہ کیا ایک کاف اور دو کاف، یہ کافوں کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ایک کاف چھوٹی ہے، ایک کاف بڑی ہے، جو ان چھوٹی اور بڑی کافوں کے درمیان کا علم رکھتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کہا ذرا بیان تو کریں، ہم کیا جانیں چھوٹی کاف کیا ہے اور بڑی کاف کیا ہے؟ فرمایا چھوٹی کاف سے مراد امر کن ہے، بڑی کاف سے مراد قیامت ہے۔ پتا چلا جو کن سے لے کر قیامت تک کا علم رکھتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کی؟ آپ نے تاجدار گھوڑا کو نہیں سنا؟ فرمایا کن فیکون تے کل دی گل اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ رہا جدوں دتی یمین گواہ اجے نشان موت پہ دستے بیلے بوٹے کاہی کہر عشاء رل دوئیوں بیٹھے جدوں سکھ دعانو آئے۔ بابی شاہ صاحب نے فرمایا کن فیکون جدوں فرمایا ایسی بھی کول ہے راز کے۔ یہ کول کا معنی کیا ہے؟ فرمایا دو کافوں کے درمیان کا جو علم رکھتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایک کاف کن والی، ایک کاف قیامت والی۔ کہا جو کن سے لے کر قیامت تک کا جاننے والا ہو وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا غوث پاک نے نظر تو الہ بلاد اللہ کحبت خردل علی یدی، میں اللہ کے شہروں کو، دنیا کے شہروں کو نہیں، اللہ کے شہروں کو زمین سے لے کر آسمان تک ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ اپنی تلی پہ دیکھتا ہوں۔
تو اللہ کا ولی بے علم نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے۔ اب آپ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں جب میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ يَمْشِي حَوْلِي، میں نے دیکھا میرے ارد گرد میرے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے چل رہے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ فرمایا وہ چلتے جاتے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ فَإِذَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ، میرے ساتھ چلتے جاتے۔ جب میں اپنے مکتب میں پہنچ جاتا، اپنے استاذ کے قریب پہنچ جاتا، اپنے اسکول مدرسہ میں پہنچ جاتا، تو وہ کہتے لوگوں اپنے مقام سے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں کھڑے ہو جائیں؟ افصحوا لولی اللہ حتی یجلسوا، کھڑے ہو اللہ کا ولی آیا ہے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور تب تک تو انہیں بیٹھنا نہیں ہے جب تک اللہ کا ولی بیٹھے نہیں، جب تک یہ بیٹھے رہیں استقبال کے لیے کھڑے رہو۔ عوام جس کے استقبال کے لیے فرشتے بھی کھڑے رہیں اور مومن بھی کھڑے رہیں اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور پھر صرف یہاں تک معاملہ نہیں، آپ فرماتے ہیں میں جب اپنے مکتب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا نا تو میں دیکھتا کہ فرشتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا اللہ کہ تم کون ہو؟ راستے میں کھڑے ہو کون ہو؟ اور چہرہ بڑا تمہارا نورانی نظر آ رہا ہے، اس دیس کے لگتے ہیں، اس دیس کے میں اختصار کرتا ہوں۔ نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا انا من الملائکہ، میں ملائکہ میں سے ایک ملک ہوں، ایک فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ یہ زمین پر کیوں آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ میرے راستے میں کھڑے کیوں ہو؟ کچھ تو بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ اب آپ جی قدر فرشتہ کہتا ہے انا من الملائکہ، میں فرشتوں میں سے ہوں۔ اللہ نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے اکون معاکا، میں تب تک آپ کے ساتھ رہوں ما الا دمتا الی المکتب، ما دمتا الی المکتب، تب تک تیرے ساتھ رہوں جب تک آپ اپنے مدرسہ میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کا ولی چلے تو ساتھ فرشتے اللہ حکم۔ ایک واقعہ اور آپ گوش گزار کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، باقی کا انشاءاللہ حضرت کاکشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، خود بیان کیا اور قلائد الجواہر شریف میں یہ بات لکھی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، بیان ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غالباً 136 نمبر صفحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں خطاب کرا اور مجمع لگا تھا، سامنے ایک چھوٹی عمر کا بچہ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے کہا لوگوں سے کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور مجلس سے باہر لے۔ لوگوں نے اٹھایا، باہر لے گئے، تھوڑی دیر گزری بچہ دوبارہ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاؤ اور باہر لے جاؤ۔ دوسری دفعہ بھی ایسے کیا، تھوڑی دیر بعد واپس دوبارہ بچہ آ گیا۔ اب آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور باہر نہیں لے کے جانا، اسے میرے قریب لاؤ، میرے ساتھ کرسی لگاؤ، اسے میرے ساتھ بٹھاؤ۔ جب آپ کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو آپ نے آپ کو کرسی پہ بٹھایا، خود خطاب کھڑے ہو کے کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ پہلے مجلس سے باہر نکالتے ہو، پھر دوبارہ باہر نکالتے ہو، اب ساتھ اپنی مجلس کے ساتھ اپنی کرسی کے ساتھ ان کی نشست لگواتے ہو، اب ساتھ بٹھاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا اس کو مجلس سے نکالنے کے لیے باہر نہیں نکالا تھا، نکالا اس لیے تھا جب اسے نکالوں گا تم توجہ کرو گے، تم غور سے اسے دیکھو گے، دوبارہ نکالا
تاکہ تم سب کی مکمل توجہ اس بچے کی طرف ہو جائے۔ جب تمہاری توجہ ہو گئی، اب اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اب تمہاری نظر میری طرف نہیں اس کی طرف ہے، اب میں اس کا تعارف کرنے والا ہوں۔ ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی، میرا آخری وقت آ چکا ہے، اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے، لیکن لوگوں آج میں اعلان کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا، بغداد ہوگا، جامع مسجد ہوگی، اس کے ممبر پر یہ بچہ بیٹھ کر اعلان کرے گا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ساری کائنات کے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ اور جب یہ اعلان کرے گا تب میں نے نہیں ہونا۔ اور پھر حضرت غوث پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، بیٹے عبدالقادر جب یہ اعلان کرو نا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، پھر میری سفید داڑھی کو ضرور یاد رکھنا۔ یہ مقام ہے بچپن میں، اور جب جوانی اپنے عروج پر ہوگی اور منبر پر بیٹھتے ہوں گے حضرت غوث پاک، بات ذوق والی ہے، ایک اور یاد آ گئی، اور ایسی آ گئی کہ اب رہ نہیں سکتی، سارے بولے سبحان اللہ۔ ایک محدث ہیں جن کا نام ہے محدث ابن جوزی، اور ایسے بے رحم نقاد ہیں کہ جب تک غوث کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے، کتاب لکھی صوفیوں کے خلاف، ولیوں کے خلاف، نام رکھا تلبیس ابلیس، میرے پاس بھی موجود ہے، اب آپ اسی قدر کتاب لکھ ڈالی صوفیوں کے خلاف، ان کے طریقوں کے خلاف، ان کے معاملات کے خلاف۔ ایک دن شیخ ابو العباس نے کہا، ابن جوزی اوے کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، آؤ تو صحیح، ایک پیالہ غوث کی بارگاہ سے تمہیں بھی پلاتے ہیں، آج تمہیں بھی پلاتے ہیں، ایک بار ذرا پی کے دیکھو۔ پھر وہی جام گردش میں لحظہ کیا، شراب کہن پھر پلاسا کیا، ایک بار دیکھ تو صحیح یہ شراب کیسی ہے، اس کی لذت کیسی ہے۔ پرانے ساغروں میں جب کھلک باقی نہیں رہتی تو گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے، دلوں کے داغ دھونے کو صحاب آیا ہی کرتا ہے۔ جب دل گندے ہو جائے، میلے ہو جائے، تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی دل کو اپنی نگاہوں سے صاف کیا کرتا ہے۔ اب آپ محدث ابن جوزی کو ساتھ لیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں آگئے۔ اب نگاہ ولی نے جب نظر ڈالی حضرت ابن جوزی پر، پہچان لیا کس نیت سے آیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے۔ ایک آیت پڑھی، تفسیر بیان کرنی شروع کی، 11 تفسیریں فرمائی۔ حضرت غوث پاک نے ابن جوزی ابو العباس کو جب ایک تفسیر بیان کرتے کہتے انہوں بھی پتہ ہے، دوسری بیان کرتے کہتے پتہ ہے، تیسری کرتے کہتے پتہ ہے، جب 11ویں پہ پہنچے کہتے اس کے بعد پتہ کوئی نہیں، لگتا ہے اب اور تفسیر نہیں کریں گے، لیکن غوث جاری رہے۔ 13ویں، 14ویں، 20ویں، 25ویں، 40 تفسیریں ایک آیت کی غوث پاک نے فرمائی۔ اب ابن جوزی نے ابو العباس کی طرف دیکھا اور حیران اور پریشان، کہا 11 کے بعد میرے علم میں کوئی نہیں، لیکن جو اب ہو رہا ہے وہ سمجھ سے گزر گیا۔ ابو العباس نے کہا ذرا صبر کر، اور کا فکر کر، ابھی آگے تو چل، دیکھ تو ہوتا کیا ہے۔ حضرت غوث نے فرمایا، رجعنا من القال الى الحال، اب قال ختم ہو گیا، اب حال کی بات آئی۔ جب اشارہ فرمایا وجد میں آئے، کپڑے پھٹ گئے، کپڑے پھٹے، اب ہوش اپنا اپنا رہا۔ احباب ہمیں پتہ تو ہے جب تجلیات کا نزول ہوتا ہے پھر ہوش قائم نہیں رہتا، جب انسان کو جذب کی کیفیت نصیب ہوتی ہے پھر ہوش قائم نہیں رہتا۔ اب وجد میں آئے، ابو العباس نے کہا اے جوزی بتاؤ تو صحیح کیا ہے۔ کہا 11 کے بعد سمجھ نہیں آتی تھی، 40 کے بعد ہوش میں قائم ہو گئے۔ اس کے بعد کیفیت کیا بنی؟ پہلے خلاف ملتے تھے، اب جب نور غوث کی بارگاہ سے مل گیا، محدث ابن جوزی جب آخری وقت آیا، آپ فرماتے ہیں بندو مجھے عام پانی سے غسل نہ دینا، جب میرے غسل کا وقت آ جائے ایسا کرنا سارے
حدیثیں لکھتا رہا ہوں نا، ان کے تراشے سارے اٹھا کے لاؤ، عام لکڑی بھی نہ جلانا، وہ خاص حدیث لکھنے والے کلموں کے تراشے لاؤ، پھر انہیں جلاؤ، پھر ان سے پانی گرم کرو، اس گرم پانی سے مجھے تم غسل دو، تاکہ جب مالکوں کے پاس جاؤں اس حدیث کے فیضان کا پانی میرے جسم پہ ہو، مالکوں کو سوال کرنے کا مزہ آئے، مجھے جواب دینے کا۔ وہ سوال کریں تو مزہ آئے، جب حدیث کے فیضان کا پانی میرے جسم پہ ہوگا تو سوال فرشتہ کرے گا، مالک سامنے ہوں گے۔ اب ابو ذر اس منظر کی طرف ابھی میں جانا نہیں چاہتا۔ اب ابو ذر کہا جب حدیث کا فیضان میرے پاس ہوگا اور میرے جسم پر وہ پانی ہوگا جو ان کلموں کی آگ سے گرم ہوا ہے، جن کلموں سے میں حدیث رسول پاک لکھتا رہا ہوں، تو مجھے سوالوں کا جواب دینے میں مصطفیٰ کی تصویر کا مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام غوثیت ماں۔ وہ اہل کریم ہمیں اپنے ولیوں کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ یہیں سے آگے گفتگو کا آغاز کریں۔